کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو نیکیوں کا موسم آیا تھا اور ہمارے لیے نیکی آسان تھی، وہی نیکی رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد مشکل کیوں ہو گئی؟ اس کی نشاندہی خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائی ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ انسان کے حساب کے دن بہت قریب آ گئے ہیں لیکن وہ غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو رمضان المبارک گزرنے کے بعد اس سسٹم سے دور ہو جانے کی وجہ ہماری غفلت ہے، ہم غافل لوگ ہیں، ہم دوبارہ اپنی اسی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں جو رمضان المبارک سے پہلے تھی، حالانکہ رمضان المبارک تو آیا تھا ہمیں ٹیون کرنے کے لیے کہ یہ جو زندگی کی گاڑی 11 مہینے چلتی رہتی ہے نا، تو اس کے اندر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، تو جب گاڑی مسلسل چلے اس کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں تو پھر ہم اسے ورکشاپ پہ کھڑا کرتے ہیں تاکہ اس کی ٹیوننگ بھی ہو جائے اور اس کے جو پر پرزے گڑبڑ ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، تاکہ دوبارہ جب ٹیون ہونے کے بعد گاڑی موٹر وے پر چڑھے تو اپنا رزلٹ دے۔ تو اگر گاڑی موٹر وے پر چڑھنے کے بعد وہی آوازیں دے جو ورکشاپ میں داخل ہونے سے پہلے تھی تو پھر تو وہ صرف کھڑی رہی، ٹائم ضائع ہوا۔ تو غفلت ہمیں اس سسٹم سے دور کرتی ہے۔ ہم نے اس رمضان المبارک میں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم غفلت کی چادر کو اپنے اوپر دوبارہ طاری نہیں کریں گے، غفلت کی چادر کو نہیں اوڑھیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر سارے کے سارے سال کو رمضان المبارک کی طرح گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم نیت کریں گے کہ جب تک ہماری زندگی ہے انشاءاللہ نماز نہیں جائے گی، جب تک ہماری زندگی ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر رہیں گے۔ اور رمضان المبارک گزرنے کے بعد ہم کیوں دور ہو جاتے ہیں رب سے، اس خوبصورت ماحول سے، اس روحانیت برے لمحات سے؟ صرف اس لیے دور ہو جاتے ہیں کہ ہم خواہش نفس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، ہم خواہش کے غلام بن جاتے ہیں، خواہش کے بندے بن جاتے ہیں، اور جس انسان نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا پھر اسے تباہی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ خدا کو ہی خدا مانیں گے تو زندگی جنت بنے گی، وگرنہ خواہشات کو خدا مانیں گے تو زندگی جہنم بن جائے گی۔ اور یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے نا جس کے اندر آپ جتنے دوڑتے چلے جائیں گے، جتنے دھنستے چلے جائیں گے نا، یہ آپ کو اپنے اندر اور دھنساتی چلی جائے گی اور اس کے اندر دھنساتی چلی جائے گی۔ آپ دنیا کے پیچھے دوڑتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ زمین آپ کو اپنے اندر لے لے گی۔ پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ذہن میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید میرے بغیر تو یہ سسٹم نہیں چل سکتا، آج وہ سو رہے ہیں منو مٹی کے نیچے، سسٹم چل رہے ہیں، کچھ کے اس سے بہتر چل رہے ہیں۔ اس لیے یہ وہم اپنے دل سے انسان نکال دے نا اگر کہ میں بہت اہم ہوں، اہم آپ نہیں ہے، اہم اس رب کا نظام ہے جس کے سامنے آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا اللہ اکبر۔ کبھی ہم نے معنی پر غور نہیں نہ کیا، ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی، ہم نے نماز کو ایک رسم کے طور پر پڑھا یا ایک عادت کے طور پر پڑھا، ہم نے اس کو حقیقی عبادت کے طور پر نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ قد میں ہم سے بڑا ہے، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم سب سے بڑا ہے، ہم اس کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کانوں کی طرف لے جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مالک یہ میں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، میں ہینڈز اپ کرتا ہوں، میری کیا طاقت، میری کیا اوقات ہے، دنیا کا سب سے بڑا نظام تیرا نظام ہے۔ اور جب ہم خواہش کے بندے بن جاتے ہیں، خواہشات کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خدا کو خدا ماننے کی بجائے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ اب دیکھیں نا، سمپل سی مثال ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا تم نماز ادا کرو، اور دوسری طرف آپ کی جاب ہے، دوسری طرف آپ کا کوئی انتہائی ضروری کام ہے۔ اب آپ کا امتحان شروع ہو گیا وہاں پر کہ آپ نے کس کو خدا مانا ہے۔ اگر آپ
دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، تو پھر مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی وہ حلاوت، وہ چاشنی، وہ مزہ عطا فرمایا ہوا ہے، اور آپ کو اللہ اکبر کے حقیقی تصور کا پتہ ہے کہ ساری دنیا کے کام بعد ہے، میرے رب کا حکم سب سے پہلے ہے۔ اور اگر آپ نے کہا چلو نماز بعد وچ پڑھ لیسا، پہلا روٹی کھا لینے، نماز بعد وچ پڑھ لیسا، پہلا اے میچ دا آخری اوور ہے، کہ پتہ کہ نتیجہ نکل رہا ہے، پہلا یہ تک لینے، ڈرامے کا آخری سین چل رہا ہے، ہم پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، تو پھر آپ نے خواہش کو خدا بنا لیا، اور جس انسان نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اسے تباہ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ اکبر کا حقیقی نظام اپنے اوپر نافذ کریں۔ رمضان المبارک گزرنے کے بعد سب سے بڑی ہمارے لیے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ رمضان المبارک بھی ہے نا، بہت ساری خواہشات ہیں، بہت سارے کام ہیں، بہت ساری مصروفیت ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے بعد یہی تھوڑی سی کوشش ہم جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ رمضان المبارک میں ہی نماز نہیں بلکہ پورے 11 مہینوں میں بھی عادت بنی رہے گی نماز کی۔ تھوڑی سی کوشش ہم نے کرنی ہے، ہم کوشش نہیں کرتے۔ اور نجات کی کچھ شرائط بھی ہیں، ہم میں سے ہر شخص ہے نا وہ نجات کا طالب ہے، یہ عشر نجات بھی چل رہا ہے اور آج آخری دن ہے اس کا، تو نجات کی کچھ شرائط ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ، یا میں نے بہت دفعہ وہ بیان کیے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں نا تو اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے، وہ بڑے آرام سے، بڑے اطمینان سے، بڑے وقار سے چلتے ہیں، اور جب کبھی کسی جاہل سے پالا پڑ جائے نا تو وہ غیر پارلیمانی اور لچر گفتگو نہیں کرتے بلکہ وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ نجات کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے، اللہ کا بندہ جب رات گزارتا ہے تو اس کی رات غافل انسان کی رات نہیں ہوتی بلکہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کی راتیں رب کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں۔ آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ فجر کی نماز کے اندر سستی کرے، آپ نہیں دیکھیں گے وہ عشاء کی نماز کے اندر سستی کرے، یہ تو فرائض ہے نا۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ کے بندے کی نشانی یہ ہے، جس انسان کو مجھ سے محبت ہو جاتی ہے نا پھر وہ محبت کے لیے اپنی راتوں کو جا کے بھی گزارتا ہے، وہ پہلی سرگی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ انتظار نہیں کرتا کہ مؤذن اذان دے گا تو میں جا کے 2 سجدے کروں گا، نہیں، بلکہ وہ سردیوں کی ٹھنڈی رات میں مصلی بچھا کر تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، ہمارے پہلو بستروں سے جدا نہیں ہوتے۔ رمضان المبارک میں ہم جاگتے ضرور ہیں، چلو سحری کرنے کے لیے صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں ساری رات ہم نہ سوئے ہوں، یا بالکل تھوڑا سا گھنٹے 2 بھی سوئے ہو نا پھر بھی ہم بڑی آر سے اٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے سحری کرنی ہے۔ اگر یہی انسان فجر سے گھنٹہ پہلے سحری کرنے کے لیے اٹھ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی کوشش کرے تو 11 مہینے فجر کے لیے بھی بیدار ہو سکتا ہے۔ صرف نیت، صرف ارادہ چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آخری بات بیان کر کے اجازت لوں گا۔ دیکھیں رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا ہے نا، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان المبارک میں بھی تنگی کا شکار رہتے ہیں، تو ایک نسخہ جاتے ہوئے رمضان المبارک کے آخری ماحول میں، آخری اوقات میں یہ ساتھ لے جائیں کہ اگر تنگ دست ہیں نا تو پھر اللہ سے تجارت کرنا سیکھیں۔ اللہ سے تجارت کیسے کرنا سیکھیں؟ آپ کہیں گے پہلے ہی حالات کوئی نہیں ہے تو اب اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ دیکھیں وہ کوئی شخص تھا نا تو کسی اللہ کے بندے کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میری بیٹیاں ہی بیٹیاں اور میرے سر پہ ان کا بڑا بوجھ ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ بوجھ جو ہے وہ دور فرما دے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو 200 کو کھانا کھلا۔ وہ پریشان ہو کے واپس آ گیا، اس نے کہا میرے اپنے گھر کا کھانا پورا نہیں ہوتا، یہ 200 کا کھانا، یہ اچھا وظیفہ بتا دیا بابا جی نے۔ اس نے کسی دوسرے شخص سے پوچھا کہ میں وہاں گیا تھا لیکن بابا جی نے اس سے زیادہ مشکل کا وظیفہ بتا دیا ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ 200 کو کھانا کھلا۔
انہوں نے کہا دوبارہ جاؤ اور اس بات کی وضاحت ان سے لے۔ وہ دوبارہ چلا گیا، وہ کہنے لگا کہ حضرت میں حاضر ہوا تھا کہ میرے سر پہ بیٹیوں کا بوجھ ہے، تو کوئی وظیفہ بتائیں، حالات میں پریشان ہوں۔ وہ آپ نے 200 کے کھانے کا کہہ دیا۔ بابا جی نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ 200 بندوں کو کھانا کھلا، میں نے 200 کا نام لیا تھا، وہ 200 چیونٹیاں بھی ہو سکتی تھی، وہ 200 پرندے بھی ہو سکتے تھے۔ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے تھوڑا سا خرچ کرنا سیکھ تو صحیح، اپنی بساط کے مطابق اپنے رب سے تجارت کرنا سیکھ تو صحیح۔ اس نے ایک مٹھی جو آٹا ہے وہ رکھنا شروع کر دیا، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کے رزق کے اندر بھی کشادگی فرمائی، اور اس کی جو بیٹیوں کے حوالے سے مشکلات تھیں رب نے وہ بھی دور فرما دی۔ تو ہم نے کبھی رب سے تجارت کرنا سیکھی نہیں۔ ایک تو رب سے تجارت کرنا سیکھیں، تھوڑا سا آپ اپنی بساط کے مطابق دیں، اللہ رب العزت اس میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔